اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وكان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورۃ النساء آیات 17 اور 18۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں ہم نے یہ بات جانی کہ جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے رہے ہیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں 17 اور 18 میں کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انما التوبۃ، یقیناً توبہ یعنی اس کا قبول کرنا علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ لفظ علی اللہ، علی کسی چیز کے ذمے ہونے کے مطلب میں ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی قبول کرنا توبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اپنے ذمے لے لیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، السوء، برا، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، من قریب، قریب سے۔ اچھا، اب یہاں جس شخص کی توبہ قبول کی جائے گی اس کو مشروط کر دیا گیا ہے کہ بجہالت، جہالت کی وجہ سے، یعنی اگر کبھی نادانی اور جذبات سے مغلوب ہو کر بھی گناہ کر لیتا ہے انسان اور پھر من قریب جلد ہی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو جہالت سے گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جہالت سے گناہ نہ کرے بلکہ دیدہ و دانستہ علم رکھتے ہوئے گناہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے دونوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بجہالت سے مراد اس کو مشروط کرنا نہیں ہے بلکہ بیان واقعہ ہے، یعنی ہر گناہ کوتاہی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ گناہ کرنے والا اس کے انجام سے بے خبر ہو کر ہی گناہ کرنے کی جرات کرتا ہے۔ اگر وہ دیکھ لیں کہ ان گناہوں کی سزا آخرت میں کیا کیا ملنے والی ہے انسان کو، تو انسان کبھی جرات نہ کرے۔ اس لیے انسان عمومی طور پر گناہ یا جرم تبھی کرتا ہے جب اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی یا وہ اس کے نقصان سے متعارف نہیں ہوتا۔ اگر اس کا انجام پوری طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ہو تو وہ کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ جو لفظ من قریب ہے کہ قریب ہی سے توبہ کر لے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے آثار کا مشاہدہ کرنے سے پہلے انسان توبہ طائب ہو جائے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ یعملون السوء بجہالت، اب سو کا لفظ جو ہے کوئی بھی برائی انسان نے ایک ہی بار برائی کی ہے اور اس کے بعد جب وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کرتے جاتا ہے مسلسل کرتے جاتا ہے، نہیں، جیسے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، انسان سے خطا ہوئی، اس نے اللہ سے توبہ کی، استغفار پڑھا، اللہ سے معافی مانگی، پھر سیدھی راہ پہ آ گیا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، پھر اس نے دوبارہ یہی عمل کیا، یعنی ہر بار غلطی کے بعد وہ اس عمل کو اپنا لیتا ہے۔ اب اس کیفیت میں فَأُولَئِكَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی علم والے اور حکمتوں والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو عمل کرتے رہتے ہیں برے، بس برائی در برائی کیے جا رہے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے، توبہ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، گناہ پہ کوئی ندامت ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر، حاضر ہو گئی، احدہم الموت، ان میں سے کسی پر موت، یعنی اس کا موت کا وقت آ گیا، یہاں تک وہ عمل برائی کے کرتا رہا۔ اب جب موت کو اس نے دیکھا، اب موت کے آثار جب اس پہ نمودار ہونا شروع ہوئے تو قال، اس نے کہا، انی، یقیناً میں، تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔
تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو آخری وقت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، جس طرح قرآن میں فرمایا گیا کہ الآن، اللہ نے فرمایا جواب میں جب اس کو غوطے آئے، ڈوبنے لگا، تو کہا کہ میں اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے جواب میں کہا الآن، اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اب اس کیفیت میں جب انسان کے موت کا وقت آ جائے، انسان کو آثار نظر آنا شروع ہو جائیں، اس وقت پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ وَلَلَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون، وہ مر جاتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، یعنی کفر کی حالت میں ہی جو شخص فوت ہو گیا، ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک قسم کا عذاب۔ تو اس لیے جب انسان ان آثار کو دیکھ لے یا اسی کیفیت میں انسان مر جائے تو پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 84 اور 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، کہ ہم جب وہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے عذاب کو تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ایک اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو اب شریکوں سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ تھا کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی، اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری زندگی میں بہت سے موقع دیے ہیں، بہت سی فرصتیں دی ہیں۔ اگر ان موقعوں کو غنیمت جان کے انسان اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ درگزر کرنے والا اور معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن اگر یہ دو کیفیتیں ہیں کہ ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہا یہاں تک کہ موت کا وقت آ پہنچا، اب وہ اگر توبہ قبول کرتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس توبہ کا، یا انسان کفر اور شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لغزشیں غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر ہمیں معاف کر دینے والا بنا دے، معافی ہمیں عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔